بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کس عظمت اور کس احترام سے نوازا ہے۔ دنیا بہت بڑی، کائنات بھی بہت بڑی۔ اس دنیا میں ہزاروں قسم کی مخلوقات، زندگی 3 سطحوں پہ پائی جاتی۔ ایک سطح ہے نباتات کی، یعنی پیڑ پودوں وغیرہ کی۔ دوسری سطح ہے حیوانات کی، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب زندگی کی معمولی شکلیں۔ کیڑوں مکوڑوں کے بارے میں یا جو اس طرح کے جاندار ہیں ان کے بارے میں ماہرین حیاتیات، ہمارے زولوجسٹ بتاتے ہیں کہ تقریباً 10 سے لے کر 12 لاکھ اسپیشیز، انواع پائی جاتی ہیں۔ اور جو نباتات ہیں ان کے بارے میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تقریباً ہماری زمین پر 8 لاکھ قسم کی نباتات پائی جاتی ہیں، یعنی مختلف قسم کے پیڑ پودے۔ ایک اور چیز ہے یعنی جن کے اندر جان نہیں ہے، ان اینیمیٹ چیزیں، بے جان چیزیں، پتھر، مٹی، چاند، سورج وغیرہ وغیرہ، وہ تو بے جان ہیں۔ لیکن جانداروں میں ایک نباتات، دوسرے حیوانات۔ لیکن سب سے جو اونچا پرانی یا جاندار ہے وہ انسان۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ آپ نے اکثر یہ بات سماعت فرمائی ہوگی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی تمام مخلوقات میں سب سے اونچا ہے۔ انسان کس لحاظ سے اونچا ہو گیا؟ بہت سے درخت ایسے ہیں جو انسان سے زیادہ دنوں تک زندہ رہتے ہیں، بہت سے جانور ایسے ہیں جو انسان سے زیادہ قوت رکھتے ہیں۔ پھر آخر انسان کیسے بڑا ہو گیا؟ اس بات پر آج ہمیں غور کرنا ہے۔ انسان اس لیے بڑا نہیں ہوا کہ وہ بہت موٹا تازہ ہے، اس لیے بڑا نہیں ہوا کہ وہ بہت زیادہ دنوں تک زندہ رہتا ہے۔ مثلاً دیکھیے، ویل مچھلی کئی 100 سال تک زندہ رہتی ہے، کچھوا تقریباً 400 سال زندہ رہتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے جاندار ایسے ہیں جو انسان سے زیادہ زندہ رہتے ہیں۔ صرف زندگی لمبی ہو جائے، 100 سال، 125 سال کی ہو جائے، اس سے کسی چیز کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ انسان کو اس لیے عظیم مانا جاتا ہے اور اس لیے اس کو عظمت حاصل ہوئی کہ عظمت اس کو خدا نے، ہمارے مالک نے خود عطا فرمائی۔ وہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ ہم نے انسانوں کو، آدمیوں کو، آدم کے بچوں کو عزت اور احترام اور فضیلت سے نوازا۔ اور اس کی علامت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، نہ صرف خشکی پر بلکہ سمندروں پر بھی ان کو سفر کرنے کی سہولت ہم نے عطا فرمائی، اور بے شمار پاکیزہ چیزوں کا ہم نے رزق انسانوں کے لیے فراہم کیا۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنی بنائی ہوئی بہت ساری مخلوقات پر ہم نے انسانوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ آئیے اس آیت کی روشنی میں ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس احترام اور کس عظمت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کے بچوں کو، انسانوں کو عزت، احترام اور ڈگنیٹی، وقار سے نوازا ہے۔ کیا صرف مسلمانوں کا حق ہے؟ نہیں، سارے انسان جو آدم و حوا کی اولاد ہیں، سارے انسان، وہ سب کے سب اس احترام میں مشترک، یہ سب کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ قرآن مجید اس معاملے میں کوئی تفریق نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی تفریق نہیں کرتا۔ آدم علیہ السلام کے جتنے بچے ہیں، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہوں یا غیر تعلیم یافتہ، وہ پڑھے لکھے ہوں یا غیر پڑھے لکھے ہوں، وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں یا کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جہاں تک عظمت انسانی کا، انسانی وقار کا، انسانی حقوق کا تعلق ہے، وہ سب کے سب برابر۔ یہ ایسی چیز ہے جو سب کو برابر مقدار میں دی گئی۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو نہ صرف یہ کہ خشکی پر بلکہ سمندروں پر بھی سفر کرنے کی سہولت عطا فرمائی۔ پیڑ پودوں کو آپ دیکھتے ہیں، وہ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہیں پھولتے، پھلتے اور بڑے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ ہاں، تھوڑا بہت اپنے آپ کو ہلا ڈلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جانوروں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی انسانوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ گھومتے پھرتے، چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن ان کے اندر عقل نہیں، گویائی بھی نہیں، بولنے کی قوت بھی نہیں ہے ان کے اندر۔ انسان بول سکتا ہے۔ جانور کچھ جو آوازیں نکالتے ہیں،
کچھ تھوڑی بہت اپنی باتیں یا اپنا معافی ضمیر دوسروں تک وہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن جسے زبان کہتے ہیں، بولنا کہتے ہیں، ان کو نہیں دیا گیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے والا بنایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں عطا فرمائیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، اور کیا ہم نے اس کو راستہ نہیں دکھا دیا؟ تو جانوروں کو بھی اگرچہ کہ آنکھیں دی گئی ہیں، ان کی آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، لیکن ان کا دماغ سوچ نہیں سکتا ہے، ان کا دماغ یاد نہیں رکھ سکتا ہے۔ ان کو بھی ہونٹ دیے گئے ہیں، لیکن ہونٹوں کا استعمال یا دانتوں کا استعمال، زبان کا استعمال یہ جانور اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں جس طریقے سے انسان کرتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، ہدایت دی۔ انسان کی شان یہ ہے کہ وہ بول سکتا ہے، پھر وہ یاد رکھ سکتا ہے، چیزوں کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھ سکتا ہے، پھر وہ کئی چیزوں کو جوڑ کر نتائج اخذ کر سکتا ہے، وہ امتیاز کر سکتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا کا تصور اس کو دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے انسان بہت بڑا ہے، بڑی اونچی مخلوق ہے، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اسے خشکی پر ہی نہیں، سمندروں پر بھی سفر کرنے کی سہولت عطا فرمائی، چاہے خشکی اور تری ہو۔ خشکی میں ہم سائیکلوں کے ذریعے، کاروں کے ذریعے، ٹرینوں کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں، اور سمندروں میں ہم جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں، اور ان دونوں جگہوں پر یعنی خشکی اور تری دونوں پر ہم ہوائی جہازوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس آیت کے تحت آ جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بے شمار پاکیزہ چیزوں کا رزق ہم نے انسانوں کو عطا فرمایا۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ رزق۔ مثلا ہمیں کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، وہ رزق ہے۔ ہمیں لباس کی ضرورت ہے، وہ رزق ہے۔ یعنی عطا اور بخشش کی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ کی۔ پھر ہمیں احساس کی ضرورت ہے، وہ بھی احساس اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، وہ بھی رزق۔ پھر ہمیں سوچنے سمجھنے، عقل سے کام لینے، نتائج اخذ کرنے، ڈسٹنگوش کرنے، تمیز کرنے، باتوں کو اپنے دماغ میں رکھنے، اور پھر ان کے ذریعے سے نتائج اخذ کر کے نئی چیزیں ایجاد کرنے، انوینٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے۔ یہ بھی سب کا سب رزق۔ اور کھانے پینے کی بھی جو چیزیں اللہ نے دی ہیں، پاکیزہ چیزیں دی۔ مثلا آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں، چھلکا کھاتے ہیں، بھوسا کھاتے ہیں۔ انسان چھلکا نہیں کھاتا ہے، بھوسا نہیں کھاتا ہے۔ رزقناہم من الطیبات، بالکل پاکیزہ چیزیں ہمیں عطا فرمائیں۔ انسانوں میں بھی جنسی جذبات ہوتے ہیں، اور حیوانوں میں بھی جنسی جذبات ہوتے ہیں۔ حیوانوں کی طرح اپنے جنسی جذبات کو بے حیائی کے ساتھ، بلکہ ان کے اندر حیا کا جذبہ ہی نہیں ہوتا ہے، پورا کرتے ہیں۔ انسان جنسی جذبے کو ایک پاکیزہ طریقے سے پورا کرتا ہے۔ شوہر و بیوی کا ایک پاکیزہ ایک تعلق ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، پروٹیکشن ہوتا ہے، حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے۔ الغرض ایک نہایت پاکیزہ طریقے سے انسان جنسی جذبات کو استعمال کرتا ہے۔ اس پر بھی ایک قرآن شریف میں آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جیسے جوڑے بنائے، یعنی مرد و عورت کو پیدا کیا، اور تمہارے درمیان محبت اور اخلاص اور ہمدردی اور رحمت و مرحمت کے جذبات کو اس نے پروان چڑھایا۔ جانوروں کے اندر یہ چیز بہت محدود مقدار میں پائی جاتی، ان کے لیے جنسی جذبہ اہم ہوتا ہے، انسان کے لیے جنسی جذبہ اہم نہیں ہوتا ہے۔ جنسی جذبے کی بنیاد پر وہ ایک اور چیز کو پروان چڑھاتا ہے، وہ ہے کوآپریشن، رحم و کرم، محبت، باہمی احترام، خاندان کی تعمیر، اور خاندانوں کی تعمیر کے ذریعے سے انسانیت کی تعمیر، انسانیت کا ارتقاء۔ تو اس طریقے سے ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے بڑے پاکیزہ طریقے سے عطا فرمائی ہے، چاہے اس کی غذا ہو، چاہے اس کا لباس ہو، چاہے اس کے جنسی جذبات ہوں، چاہے اس کی ازدواجی زندگی ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے ہی پاکیزہ طریقے سے عطا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اپنے جو بے شمار مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے بے شمار مخلوقات پر ہم نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔ ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں، یعنی سب سے اونچی مخلوق۔ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیا انسان سے بھی کوئی اونچی مخلوق ہے یا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت بڑی ہے۔ انسان نے کائنات کے بس ایک محدود حصے کو دیکھا ہے، لیکن جن کو بھی ہم نے دیکھا ہے، مثلا آپ چاند کے بارے میں غور کیجئے، چاند ہمارا پڑوسی ہے، قریبی پڑوسی ہے۔ صرف زمین سے 2,40,000 میل کے فاصلے پر وہ زمین کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے، اور اب تو چاند تک انسان پہنچ بھی گیا ہے، کئی انسان چاند تک ہو کر آئے۔ ہمارا ملک ہندوستان
اس نے ابھی انسان کو چاند تک بھیجا تو نہیں، لیکن بہرحال چاند تک ہمارے خلائی جہاز پہنچ گیا ہے اور وہ چاند کا چکر لگا رہا ہے، وہاں سے انفارمیشن ہمیں بھیج رہا ہے۔ چاند کے بارے میں غور کیجئے، چاند پر جب گرمی ہوتی ہے تو 150 ڈگری سیلسیس تک وہاں پر گرمی چلی جاتی، اور چاند پہ جب ٹھنڈک ہوتی ہے، یعنی جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، تو وہ 0 سے تقریباً 70-80 ڈگری تک کم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہاں پر نہ انسانی زندگی ممکن ہے، نہ حیوانی زندگی ممکن ہے، نہ کسی قسم کی نباتاتی زندگی ممکن۔ اور بھی بہت سارے سیارے ہیں، مریخ ہے، سیٹرن ہے، جوپیٹر ہے، مختلف اس طرح کے سیارے ہیں، زہرہ ہے، ان سب پر بھی انسانی زندگی نہیں پائی جاتی۔ اب تک ہماری انسانوں کی حاصل کی ہوئی معلومات کے مطابق صرف زمین ہے جس پر نباتاتی زندگی بھی پائی جاتی ہے، حیوانی زندگی بھی پائی جاتی ہے، اور انسانی زندگی بھی پائی جاتی ہے۔ اور آپ کمپیئر کر لیجئے کہ اس زمین پر سب سے اونچی مخلوق، سب سے بڑی مخلوق انسان ہے، اور انسان کو یہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کیا انسان نے اللہ تعالیٰ کو کوئی درخواست دی تھی، اپلیکیشن دیا تھا کہ مجھے پیدا کرو؟ نہیں، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو عظمت سے نوازا۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک بریک لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ محترم ناظرین، بریک کے بعد ہم دوبارہ اپنی مجلس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بات عرض کی گئی تھی کہ چاند تک انسان کئی بار ہو آیا، لیکن چاند پر بھی انسان جیسی اسے کوئی اور مخلوق نہیں ملی۔ کائنات بہت لمبی چوڑی، ہمارا یہ نظام شمسی سولار سسٹم بہت بڑا ہے، تقریباً سورج سے لے کر 400 کروڑ میل تک کا ہے۔ جہاں جہاں بھی ہمارے پروبس، ہمارے سیٹلائٹس اور ہمارے خلائی جہاز گئے ہیں، انہیں انسانی زندگی کا کوئی نشان نہیں ملا۔ صرف یہ زمین ہے جس پر کہ انسان پایا جاتا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں مختلف دیگر مخلوقات کے مقابلے میں تو انسان کو بڑی عظمت عطا کی گئی۔ میں نے پہلے بات آپ سے عرض کی تھی کہ یہ عظمت سب انسانوں کا مشترکہ سرمایہ، کامن ہیریٹیج اور کامن پراپرٹی، آدمی غریب ہو یا امیر، آدمی تعلیم یافتہ ہو یا غیر تعلیم یافتہ، آدمی صحت مند ہو یا بیمار، سب کو یہ وقار حاصل۔ آج انسانوں نے بڑائی اور چھوٹائی کے مختلف معیار قائم کر لیے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں گورا ہوں تو میں بڑا ہوں، میں مالدار ہوں تو میں بہت بڑا ہوں۔ یہ بات صحیح نہیں، چاہے گورا ہو چاہے کالا ہو، کوئی بھی انسان ہو، ہر شخص اس عظمت کا مالک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے اور بھی کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے فرشتوں سے کہا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ایک بہت بڑی مخلوق ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں، کائنات کے مختلف نظاموں کو چلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جب بشر کو یعنی انسان کو بنا دوں اور پھر اس کے بعد اسے ٹھیک ٹھاک درست کر دوں اور اپنی روح اس میں ڈال دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اس آیت کو ذرا سا احتیاط کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں انسان کو بنا رہا ہوں، ٹھیک ٹھاک کر دوں گا، بالکل متناسب اعضاء کے ساتھ، مناسب طریقے سے مناسب قوتوں کو اس کے اندر ڈال کے انسان کو پیدا کر دوں گا، اور پھر اس کے بعد اپنی روح اس میں ڈال دوں گا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی روح انسان میں ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اور خدا ایک ہی ہیں۔ اسلام اس کی سختی کے ساتھ تردید کرتا ہے۔ اسلام یہ بات کہتا ہے کہ خالق الگ ہے اور مخلوق الگ۔ کسی شاعر نے ایک مصرے میں بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جو تیرے سوا ہے وہ تیرا بندہ ہے، لیکن اللہ نے اپنی روح انسان کے اندر ڈال دی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بھئی انسان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سب کی سب بے جان۔ انسان کے اندر آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن ہے، فاسفورس ہے، کاربن ہے، سلیکا ہے، کچھ عناصر ہیں، کچھ ایلیمنٹس ہیں، یہ سب کے سب مردہ ہے، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، یہ انینیمیٹ، بے جان ہیں۔ انہی چیزوں کے مجموعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا، انسان کو بنا دیا، انہی مختلف عناصر کو۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ لیکن ان عناصر سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا تو اسے دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا، سمجھنے والا،
یاد رکھنے والا، غور و فکر کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا بنایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک بے جان چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب صفات دے دیں، اور سماعت اور بصارت یعنی سننا اور دیکھنا اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مادے کی صفات نہیں ہیں، میٹر کی صفات نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا اپنی صفات کا ایک عکس ہم پہ ڈالا۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہم آگے نہیں بڑھیں۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ بس اتنا سمجھیے کہ اللہ نے ہم کو سماعت اور بصارت کی قوت عطا فرمائی، عقل سے نوازا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ یہ اللہ کی صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے گویا ہم کو عاریتاً دی ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس طریقے سے یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عظمتوں سے نوازا۔ پھر اس کے بعد اس نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے آدم کے آگے جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ یہ سجدہ اس بات کی علامت تھا کہ انسان جہاں بھی ہوگا، دنیا میں جو بھی کرنا چاہے گا، یہ فرشتے اس معاملے میں اس کی مدد کریں گے۔ تو اصل اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہم کتنے بڑے ہیں، کتنے اونچے ہیں، کتنے گورے ہیں اور کتنا کھاتے ہیں، یہ ہماری عظمت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو سماعت اور بصارت دینے کے بعد جو سوچنے سمجھنے کی، فیصلہ کرنے کی قوت دی، اس کے بعد ایک اور بہت بڑی چیز دی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزادی دی۔ کائنات کی اور کسی چیز کو آزادی حاصل نہیں۔ سورج بہت بڑا ہے، زمین بہت بڑی، 25,000 میل کا ایک گھیرا ہے، اور سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ہوائیں بہت تیزی کے ساتھ چلتی ہیں، پہاڑ بہت اونچے اونچے ہیں، سمندر بڑا گہرا ہے، لیکن ان میں سے کسی کو آزادی نہیں ہے، وہ کسی اصول کو توڑ نہیں سکتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے مرضی کی، ارادے کی اور خدا کو ماننے یا نہیں ماننے کی انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی۔ چنانچہ کہا گیا اما شاکروں و اما کفورا، تم چاہے تو اللہ کے شکر گزار بندے بنو، عبادت کرو، چاہے تو کفر کرو، اس کا انکار کر دو، چاہے تو تم اس کو رد کر دو۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ کیونکہ سورج اپنی مرضی سے چل پھر نہیں سکتا ہے، چاند اپنی گردشوں کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے، ان کے لیے جو رفتار مقرر کی گئی اسی رفتار سے وہ چلتے ہیں۔ انسان بھلائی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے۔ انسان کی عظمت، اصل عظمت اسی وقت ہے جب کہ وہ بھلائی کرے اور برائی نہ کرے۔ اسی میں انسان کی عظمت ہے، اسی میں انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اور ارادے اور اختیار کی جو آزادی ہے انسان کے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی۔ اس میں بھی دیکھیں دو چیزیں، کچھ معاملات میں انسان مجبور، منہ ہی سے کھا سکتے ہیں، کان ہی سے سن سکتے ہیں، 9 مہینے میں پیٹ میں رہ کر ہی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کچھ اصول بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، خون کس طریقے سے دوڑے گا، دل کس طریقے سے دھڑکے گا، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ نے طے کر دیں۔ لیکن ایک معاملے میں آزادی دی ہے، خدا کو ماننا یا نہیں ماننا، بھلائی کو اپنانا یا برائی کو اپنانا، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزادی دی۔ اور اس آزادی کی وجہ سے ہی، اس کے صحیح استعمال میں ہی انسان کے لیے عظمت۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے یہ امانت، یعنی اللہ کا جو خلیفہ ہے انسان، یہ امانت ہم نے آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی کہ کیا تم اللہ کے خلیفہ بننا چاہتے ہو، اتنی بڑی ذمہ داری کو اٹھانا چاہتے ہو، بار امانت اٹھانا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سب نے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ کسی شاعر نے ذرا مزاحیہ انداز سے کہا ہے کہ جس نے ہر ایک پر گرانی کی اس کو یہ نہ سمجھ اٹھا لایا۔ آسمان نے، زمین نے، پہاڑوں نے کہا کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے ہیں اتنے بڑے بوجھ کو، اللہ کے خلیفے ہونے کے بوجھ کو، زمین پر اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہونے کے بوجھ کو ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ انسان نے اس کو اٹھا لیا، اور انسان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے، انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ انسان ستاروں تک جا رہا ہے، انسان چاند کی تسخیر کر رہا ہے، انسان نے دریاؤں کے رخ موڑ دیے ہیں، انسان سمندر کی گہرائیوں کو پتہ لگا رہا ہے۔ انسان اب اس قابل بھی ہو گیا ہے کہ اپنے جینز، اپنے سیلز، اپنی باڈی، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جینیالوجی ایک نیا علم آیا ہے، جینیٹک انجینئرنگ کر رہا ہے، بیماریوں کا علاج کر رہا ہے، اور کائنات کی مختلف قوتوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض جميعا، آسمان و زمین میں جو مختلف چیزیں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے تحت کر دیا۔ ایک اور جگہ کہتا ہے وَآتَيْنَاكُم مِّن كُلِّ سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے ہم نے عطا کیا۔ 150 سال پہلے انسان نے سائیکل مانگی، سائیکل دی اللہ تعالیٰ نے۔ 125 سال پہلے کار مانگی، کار دی۔
100 سال پہلے اللہ تعالیٰ سے انسان نے ہوائی جہاز مانگے، ہوائی جہاز دیے. آج انسان کہہ رہا ہے کہ ہمیں تیز رفتار راکٹ چاہیے، ہم دور دور تک جانا چاہتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. ان سب کا صحیح استعمال اگر انسان کرے تو واقعی وہ عظیم ہوگا. ان سب کا غلط استعمال کرے، درپیوگ کرے، مس یوز کرے تو انسان گر جاتا ہے. بڑی اچھی بات کہی کسی شاعر نے، اڑے تو شہ پرے یزداں، گرے تو شیطان ہے، بشر کے حوصلے خیر و شر کو کیا کہیے. دنیا میں اچھے انسان وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تسلیم کیا، اپنی عظمت کو محسوس کیا، اللہ کی بندگی اختیار کی، اس کی اطاعت کی، اس کے آگے جھک کے رہے، اس کے احکام پہ عمل کیے، دوسرے انسانوں کے ساتھ محبت کی. اور برے انسان وہ ہیں جنہوں نے ساری کائنات کو دیکھا، مخلوق کو دیکھا، کائنات کی عظمتوں کو دیکھا، خدا کو نہیں پہچانا، یا خدا کو پہچانا بھی تو اس کا انکار کر دیا، خدا کو جان کر بھی اس کی نافرمانی کی، اس کے احکام کو ٹھکرا دیا. وہ سب سے برے انسان. اور ذرا سوچئے، کیا کوئی جانور کسی دوسرے جانور کے آگے جھکتا ہے، دوسرے کی عبادت کرتا ہے؟ لیکن انسان ہی ایسا ہے جو دوسروں کے آگے، دوسرے اپنے جیسے انسانوں کے آگے جھکتا ہے، ان کو سجدے کرتا ہے، ان کے پیر پڑتا ہے. کتنی غلط بات. کوئی جانور ایسا نہیں کرتا ہے. دوسری بات، انسان انسانوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا ہے. عراق میں جا کر دیکھیے، افغانستان میں جا کے دیکھیے، ویتنام میں 30 سال تک ہم اس کو دیکھتے رہے. کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، فسادات ہوتے ہیں، نفرت کا پرچار کرتے ہیں. کتنی بری چیزیں ہیں یہ. انسان جب خدا سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی عظمت سے ناواقف ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی مختلف حرکات کرتا ہے. یہاں تک کہ انسانوں کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے. 20 سال تک، 25 سال تک لوگ انصاف سے محروم رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، گوانٹانامو میں پڑے رہتے ہیں، ابو غریب میں پڑے رہتے ہیں. اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے. انسان کی عظمت کا راز اللہ کو پہچاننے، اللہ کے آگے جھک جانے اور اپنے انسانی بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ہی ہے. پھر یہ بات بھی ضروری ہے آج کے سماج میں امن، انصاف اور اتحاد لانے کے لیے کہ ہم سب کے ساتھ محبت کریں. سارے انسان ہمارے بھائی ہیں اور انسان کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. اگر وہ بھوکا ہے اسے کھانا دیا جائے، اگر وہ پیاسا ہے اسے پانی دیا جائے، اگر وہ بہت ہی غربت کی حالت میں ہے اس کی غربت کو ہم دور کریں. انسان کی ڈگنیٹی اور انسان کے وقار کی حفاظت کرنے کے لیے اس کو کھانا ملنا، اس کو تعلیم ملنا، اس کو مناسب آرام ملنا اور اس کی ڈگنیٹی اور عظمت کی حفاظت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. انسان اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے اور ہمارا سماج اسی وقت پرامن ہو سکتا ہے جبکہ ہم انسان کی عظمت کو سمجھیں اور انسان کی عظمت کے خلاف کوئی کام نہ کریں. ایک بزرگ کا قول مجھے یاد آتا ہے، انسان کی عظمت کے لیے، اس کے بڑے ہونے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ انسان ہے. تو حاضرین، آئیے ہم انسان کی عظمت کا احترام کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.